ایک آئیڈیل لائف، پرفیکٹ لائف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے؟ وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی کنفیوژن اسٹیٹ میں ہوگا. انسان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی کسی کنفیوژن اسٹیٹ میں اور کسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ صرف یہ مائنڈ ہو؟ میں بھی کہتے ہیں آئنسٹائن کا برین جو ہے 5% تک یوز ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی 100% کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن 100% کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ سیکیورٹی ڈھونڈ رہا ہے، تحفظ ڈھونڈ رہا ہے ہر ٹائم؟ وہاں سیکیورٹی آپ کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ دماغ نے یہ انسیکیورٹی تخلیق ہی کیوں کی؟ ایک دیہاتی بچے کو اگر آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، وہ یہ سوال ہی نہیں اٹھاتا تھا کہ زندگی بے چین ہے. مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ سکون میں بھی ہوگا. ایک وقت تھا جب میرے سامنے سچویشنز، لائف میں سچویشنز نہیں تھی. انڈیویجول نوکری کر رہا ہوں، ایک ہاسٹل میں رہ رہا ہوں، چند دوست ہیں، شام کو گھوم پھر لیا. سر، زندگی جینے کا آئیڈیل طریقہ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک آئیڈیل لائف، پرفیکٹ لائف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ زندگی مطلب بڑا حیرت بھرا سوال ہے نا کہ آپ جی رہے ہو اور پوچھ رہے ہو جیے کیسے. زندگی اپنی ہر شیپ شکل میں نا آئیڈیل ہے. میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ایک درخت ہے، یہ کس وقت اپنی آئیڈیل حالت میں ہے؟ جب پہلی کومپل پھوٹی تھی، جب یہ 10 سال کا تھا، جب خزاں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب بہار میں اس کے پتے آ جاتے ہیں، جب بہار میں اس پہ پھول کھل جاتے ہیں، جب گرمیوں میں اس پہ پھل لگ جاتا ہے. کون سی اسٹیٹ آئیڈیل ہے؟ درخت کو سامنے رکھیں، ساری آئیڈیل. بالکل ایسے ہی آپ کی زندگی ہے. ہر سٹیج، ہر سٹیٹ آئیڈیل ہے. آپ نے ایک لینگویج سیکھی ہے، کسی خاص جگہ پر ہونے کی لینگویج. غریب آدمی کی آئیڈیل زندگی امیر آدمی کی طرح جینا ہے. ایک بیمار آدمی کی آئیڈیل زندگی صحت مند کی طرح جینا ہے. ایک بوڑھے کی آئیڈیل زندگی جوانی میں چھپی ہوئی ہے، جوانوں کی بچپن میں چھپی ہوئی ہے، بچوں کی بڑے ہونے میں چھپی ہوئی ہے. آپ کی زندگی جب آپ مائنڈ سے پرسیو کرتے ہو، آپ سے ہمیشہ دور کھڑی نظر آتی ہے. اس لیے آپ یہ سوال اٹھاتے ہو. زندہ ہو، زندگی ہے. زندگی میرے لیے زندگی پتہ کیا ہے؟ ایکسپریشن آف گاڈ، جو اس پل میں اپنا اظہار کر رہا ہے. اس سے آگے پیچھے صرف آپ کی سٹوری ہے. لیکن اس میں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس دماغ ہے جو سوچتا ہے، مگر وہ طریقہ ہمیں جینے کا لگتا نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل طریقہ ہے جس طرح سے ہم نے سوسائٹی کریٹ کر لی ہے. مطلب دماغ سوچنا چھوڑ دے پھر آپ کی زندگی آئیڈیل ہے؟ پاگل خانوں میں چلے جائیں. نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. مطلب ایک کوا ہے یا کوئی پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی کنفیوژن اسٹیٹ میں ہوگا. انسان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی کسی کنفیوژن اسٹیٹ میں اور کسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ خدا ہو سکتا ہے، مے بی وہ خدا ہی کہہ لیں اس کو. مے بی باقی لائف میں جس طرح آپ درخت کا کہتے ہیں، جانور یا پرندوں کا کہتے ہیں، ان میں وہ کانشیسنیس اس حد تک ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے جو کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں. انسان کو ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بیونڈ ہے جس تک رسائی ممکن ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ اس کنفیوژن اسٹیٹ میں، اور اس کو یہ جینے کا ڈھنگ آئیڈیل نہیں لگتا، پرفیکٹ نہیں لگتا. کنفیوژن کہاں پر ہے؟ مائنڈ میں. مائنڈ میں. مائنڈ کس کا ہے؟ آپ کا. ایک سینس میں تو میں کہوں گا میرا ہے، دوسری سینس میں دیکھوں تو میرا نہیں لگتا ہے کہ نہیں. آپ اس کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ کا ہی ہوا نا. انسانیت اکٹھا مائنڈ ہے. آپ کا ہی ہوا نا. آپ اس کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں نا، کیونکہ انسان تو ایسے بھی آئے ہیں جو کنفیوز نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کنفیوز نہیں ہیں، جنہیں جو مل گیا کھا لیا، جہاں جگہ مل گئی سو گئے. وہ ارب پتی بھی ہو سکتا ہے کہ اربوں روپے آ رہے ہیں تو اوکے، ڈوب جائیں تو اوکے.
کنفیوژن ہے صرف آپ کے مائنڈ میں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے سوال کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ مائنڈ ہیں. آپ اپنے آپ کو محدود کر کے سارے جسم سے نکال کر ایک پرزے میں قید کر رہے ہیں. کیونکہ کنفیوژن وہی ہے. ہاتھ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پیر کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, دل, گردے, پھیپھڑوں, کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن صرف آپ کے ایک پرزے کے پاس ہے, وچ از مائنڈ. مائنڈ وچ از آلویز آؤٹر ریئلٹی. مائنڈ وچ از کمپوزڈ آف آؤٹر تھنگس, آؤٹر سجیشنس. مائنڈ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے دنیا کے اندر. مائنڈ کو لگتا رہے گا. سم پوائنٹس میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ مائنڈ کو کیا لگتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مائنڈ ہو یہ کیسے ثابت کرو گے. آپ صرف مائنڈ ہو یہ کیسے ثابت کرو گے. کنفیوژن وہیں پر ہے, تشنگی کا احساس وہیں پر ہے, قلت کا احساس وہیں پر ہے, کچھ منزل کو پا لینے کا خیال وہیں پر ہے. آپ کے سارے فیوچر کے پروجیکٹس مائنڈ میں ہیں. آپ کی ساری ماضی کی یادیں مائنڈ میں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ صرف یہ مائنڈ ہو؟ میں بھی. اگر تو آپ صرف یہ مائنڈ ہو تو پھر یہ کنفیوز اسٹیٹ کبھی نہیں جائے گی. جسے آپ خدا کہہ کر ڈھونڈ رہے ہو نا, کوئی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلا دے کہ یہ ہے وہ خدا جو تم ڈھونڈ رہے تھے, کنفیوژن جاری رہے گا. اگر آپ جنت کو ڈھونڈ رہے ہو, یقین مانو آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے نا, وہاں کوئی جہنم تخلیق کر لو گے اور پھر جنت ڈھونڈو گے. اگر تو مائنڈ کے ساتھ آپ نے پرسیو کرنا ہے تو مائنڈ بنا ہی ایسے ہے. اس کا براٹ اپ, اس کا اٹھنا, اس کا جنم ہی اسی کنفیوژن سے ہوا ہے. سوچو نا, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ بناتا ہے باہر کا سارا ماحول. باہر کے لوگ اسے کوئی سے کچھ کہتا ہے, کوئی اسے کچھ کہتا ہے, کوئی اسے فلاں. ایک باٹنسٹ زندگی کو سمجھانے بیٹھتا ہے تو اپنے طریقے سے سمجھاتا ہے. ایک مولوی صاحب سمجھاتے ہیں تو اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. باہر دوستوں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن اسے سکھاتے ہیں. مدرسہ سکول اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن سکھاتا ہے. اس کی اپنی تنہائی اسے اور طرح کی کوئی کامیابی کی شکل دکھاتی ہے. تو آپ کے تو کامیابی کے تصورات اتنے ہیں, پیسفل زندگی کے تصورات اتنے ہیں. کسی کے لیے دولت میں چھپی ہوئی ہے, کسی کے لیے شہرت میں, کسی کے لیے طاقت میں, کسی کے لیے انلائٹنمنٹ میں. جب تک آپ کا سکون, آپ کی خوشی, آپ کی بلسفلنس, آپ کا پیسفلنس, آپ کی زندگی کا سرچشمہ آپ سے کہیں دور ہے, کنفیوز اسٹیٹ رہے گی. اور یہ اسٹیٹ جو ہے نا, یہ آپ کی نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس موجود ایک ٹول کی حالت ہے جس کے ساتھ آپ ایکویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے مساوی ہیں. مین از ایکول ٹو مائنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کل ہیں, اس کل کا ایک جزو ہے مائنڈ, اور اس کے ساتھ مسئلے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو پورے کا پورا قبول کر لو, پورے کا پورا قبول کر لو. اس کی ججمنٹس سے لڑنے کی, اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تمہاری ضرورت ہے کہ تمہارے پاس ایک گاڑی ہو, جاؤ حاصل کر لو, بجائے اس کے کہ آپ اس سے بیٹھ کے لڑو. اگر آپ اسے حاصل کر سکتے ہو, جاؤ حاصل کر لو. اگر دنیا آپ کی چیز کے ساتھ تو پھر بھی آپ حاصل کر سکتے ہو, مگر خدا کو آپ کیسے حاصل کرو گے؟ خدا تو مائنڈ سے تو خدا کو آپ کبھی بھی ویسے بھی نہیں پکڑ سکو گے. مائنڈ ہے کہ زبان سمجھتا ہے, جو ہے اسی کو پکڑ پاتا ہے. خدا نتھنگنیس کی دنیا کی چیز ہے, یہ تھنگنیس کو پکڑنے کا ٹول ہے. آپ کسی شے کو, کسی لا شے کو کسی شے کے ذریعے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پکڑ تو آپ نہیں سکو گے. آپ سوچو نا, مائنڈ سے خدا سمجھایا جا سکتا تو اتنے نبی آئے ہیں نا, اتنے صوفی آئے ہیں, اتنے انلائٹن لوگ آئے ہیں, اتنے وائز لوگ آئے ہیں. چھوڑ دیں ماورائی ٹرموں کو, اتنے دانش مند لوگ آئے ہیں, اتنے فلسفر آئے ہیں, اتنے سائنٹسٹ آئے ہیں. آپ نے آج تک کیوں نہیں سمجھ لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن اس میں یہ کہتے ہیں, سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹول موجود ہے, برین, جس کو میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے میجر کیا ہے. کہتے ہیں آئنسٹائن کا برین جو ہے 5% تک یوز ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی 100% کی ہے. اب وہ 100% برین جب آپ کو چلتا ہے, آپ کے پاس ٹول تو موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن 100% کی کیپیسٹی کیا ہوگی, وہ جینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ سمجھو نا,
اگر تو میں اس چیز کو مان لوں کہ یہ میں نے یہ دکھوں سے گزر کے اور یہ انا کے جو کام کرنے کے طریقے اور یہ خواہشات اور لالچیں یہ ساری چیزیں سے گزر کے ہی میں الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچ سکتا ہوں. تو یہ تو لگتا ہے ایسے کہ یہ تو کنفیوژن اسٹیٹ ہمیشہ رہے گی اس طرح کی, اور اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جس راستے سے آپ جا رہے ہو نا, یہ حالت ہمیشہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی نیوٹن کا دماغ 5-7% استعمال ہو گیا تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا برین ہے. عام آدمی کا عام انسان کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا استعمال ہوتا ہے تو یہ کنفیوز اسٹیٹ میں ہے. میں کہتا ہوں 100% آپ کا دماغ یوز ہو جائے, آپ کر لو گے ایک دن. آپ اے آئی کو یوز کرو, آپ کسی بھی سائنٹیفک ٹول کو یوز کرو, ٹیکنالوجی کا استعمال کرو, آپ ایسی ٹیکنیکس دریافت کر لو کہ اپنے دماغ کا زیادہ سے زیادہ حصہ کھول لو. پھر بھی دماغ آپ کی کل اس مادی ایگزسٹنس کا ایک ہی حصہ ہے نا. کل زندگی تو پرسیو نہیں ہوگی نا اس سے, کیونکہ یہ ہے جز. کیا جز کو انڈرسٹینڈ کر کے کل کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے؟ کل کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ جائے, آپ کریشن کے سورس تک پہنچ جاؤ. کیوں جاننا چاہتے ہو؟ سوال تو یہ ہے. سر جو جاننا چاہتا ہے نا, انٹیلیجنس کوشچن جو جاننا چاہتا ہے نا, اس کے لیے کبھی بھی کوئی حالت نہیں آئے گی جہاں وہ بیٹھ جائے اور کہے کہ اب مجھے مزید نہیں جاننا. آپ یقین کریں کہ 100% اگر آپ کا دماغ استعمال ہو گیا تو آپ کے پاس جو کویسچنز ہوں گے وہ زیادہ کمپلیکس ہوں گے, وہ زیادہ بڑے ہوں گے. وہ ٹول ہی ایسے بنا ہے کہ اسے انفارمیشن کی غذا چاہیے ہی چاہیے. سو مائنڈ 100% ایکسپلور بھی ہو گیا نا تو آپ کے پاس سوال موجود رہیں گے. سوال آپ جب تک زندہ ہے نا, پانی اور غذا کی ضرورت آپ کو رہے گی نا. اسی طرح مائنڈ جب تک ہے نا, سوال کی ضرورت سے رہے گی, مزید انفارمیشن کی اگر تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ ہمیشہ کویشچن کرتا رہے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے سوال مکمل ختم ہو جائیں اور یہ کریشن کے سورس تک پہنچ جائے. اگر میں کہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے تو شاید پاسبلٹی سامنے آتی ہے. میں بھی مجھے ابھی نہیں پتہ, لیکن شاید ایسی پاسبلٹی ہو کہ میں کریشن کے سورس نہیں. آپ نے ابھی تک ایک سفر کر کے دیکھ تو لیا ہے نا. انسانیت اب مربوط انداز میں اپنے علم کو محفوظ تو کرنے لگی ہے نا. کم از کم 5-6 ہزار سال سے آپ اپنی چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. مائنڈ کی جو پیش رفتیں ہیں, جو ترقیاں ہیں, ان کو تو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا. اس کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوال مٹائے گا نہیں؟ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس طرح نبی آتے ہیں یا صوفی آتے ہیں یا بدھا اوشو یا جے کرشنا مورتی, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی کو جاننا, اس کو دیکھنا. میں کہتا ہوں کہ وہ تو ممکن ہے. وایا مائنڈ ممکن ہے یا نہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے. میں کہتا ہوں آپ تو جانتے ہیں وایا مائنڈ لمیٹڈ سطح پہ تو ممکن نہیں ہے جس سطح پہ ہم لوگ جیتے ہیں. اسی لیے میں نے کوشچن کیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ آئیڈیل طریقہ کیا ہونا چاہیے. آئیڈیل طریقہ یہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا نا, کہ آپ سمارٹ انف ہو کہ ایک جگہ سے آپ پین پا رہے ہیں تو اس راستے پہ بار بار کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا خواہش کر کے کہ خواہش پوری ہو خواہش رہ جائے, دونوں جگہ سے دکھ آتا ہے. آپ نے دیکھ لیا دوڑ کے کہ دوڑ رکنے والی چیز کا نام ہی نہیں ہے, تو آپ رکتے کیوں نہیں ہو؟ آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا, وہ آپ کا دشمن ہے, اس کو دیکھ کے آپ کے اندر سے غصہ ابھرا, جیلسی ابھری, وہ نفرت ابھری, ایک پینفل ایموشنل سٹیٹ آپ پہ طاری ہو گئی, اور وہ بندہ اگلے دن گزرے اور پھر آپ کی وہی حالت آپ پہ وہی طاری ہو جائے حالت, تو آپ بے وقوف ہو. آئیڈیل طریقہ اس سمجھ کا نام ہے کہ بیٹھ کے دیکھوں کہ یہ بندہ جب میرے سامنے سے گزرا ہوا کیا, ماضی کا جو بھی واقعہ اس کے ساتھ میرا ہوا ہے اس کو میں نے ریوزٹ کیا, اس سے میں نے ایک تھاٹ کا ایک پورا سٹرکچر بنا, اس سے ایک ایموشنل سطح پیدا ہوئی. اس ایموشنل سطح کو میں کہہ رہا ہوں غصہ, اس ایموشن کو میں کہہ رہا ہوں اینگر, حسد, جیلسی, نفرت. تو میں ایک ہی بندہ میرے سامنے روز گزر کے جا رہا ہے تو مجھے ایک اذیت میں ایک تکلیف میں چھوڑ کے جا رہا ہے, میں کیوں اتنا احمق بنا بیٹھا ہوں؟ مجھے یہ سوال اٹھانا چاہیے نا. اگر آپ ایک دفعہ اٹھا کے دیکھ لو نا اس چیز کو کہ یہ سٹوری ہے, یہ میرا ماضی ہے, میرے مائنڈ کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے, یہ کہانی تھی جو جاگی اس کو دیکھنے سے,
تو پھر وہ بندہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا. آئیڈیل طریقہ تو ہے اسمارٹنیس. آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر سے خواہشیں پالنا شروع کی. آپ کبھی بال مانگ رہے تھے, بیٹ مانگ رہے تھے, کھلونے مانگ رہے تھے, پھر کچھ اور چیزیں مانگ رہے تھے, اب گاڑیاں مانگ رہے ہیں, فیکٹریاں مانگ رہے ہیں. دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہ جب اس سٹیج پہ آپ پہنچے کہ جب کھلونے آپ کے لیے آسانی سے دستیاب تھے, کھلونوں سے آپ کی رغبت ختم ہو گئی. آپ نیا کھلونا مانگ رہے ہیں اور نئے کھلونے کو اسی انٹینسٹی کے ساتھ مانگ رہے ہیں, اسی شدت کے ساتھ مانگ رہے ہیں, اور جیسے ہی وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ سیکیورٹی ڈھونڈ رہا ہے, تحفظ ڈھونڈ رہا ہے ہر ٹائم. تو ملا نہیں ہے نا آپ کو, ابھی تک نہیں ملا نا, یہاں پہ نہیں تو ملا. رک جاؤ بھی, نہیں ملے گا اس سے. کیا رکنے سے مل جائے گا؟ انسیکیور چیز انسیکیورٹی سے وہ بنا ہے. وہاں سیکیورٹی آپ کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ آپ کو سوتے ہوئے کسی قسم کی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. کیا سو گیا ہے؟ دماغ سو گیا ہے. آپ سیکیور ہو نہ, آپ کو بادل کا ڈر ہے, گرج کا ڈر ہے, نہ لٹنے کا ڈر ہے, نہ ڈاکو پڑنے کا ڈر ہے. کوئی بھی کسی بھی ڈر سے آپ کسی بھی نہ آپ کی معاشی حالت آپ کو ڈرا رہی ہے, نہ سیاسی اسٹیٹس آپ کو ڈرا رہا ہے, نہ الیکشن میں ہار جیت ڈرا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ڈرا رہی. جیسے ہی مائنڈ جاگتا ہے انسیکیورٹی جاگ جاتی ہے. غور سے دیکھو, یہی مائنڈ تو انسیکیورٹی نہیں ہے. تو اگر آپ ہر پل انسیکیورٹی کے ساتھ ہی جینا شروع کر دیتے تو کیا وہ اٹ سیلف سیکیورٹی ہے؟ بالکل, یہ ایکسیپٹنس ہے کہ مائنڈ انسیکیور ہی رہے گا. میں نے مان لیا اس بات کو. جیسے ہی انسیکیورٹی مان لی گئی, سیکیورٹی بن گئی. کیا وہ ہر پل سے پتہ ہے میں سیکیور تو ہوں ہی نہیں؟ ہاں, مطلب جو یہ ولنریبلٹی ہے, جو میری زندگی ناپائیدار ہے, جو میری سٹیٹس ناپائیدار ہیں, آپ اس ولنریبلٹی کو مان لیں. آپ کو کاہے کی سیکیورٹی چاہیے؟ کس چیز کی سیکیورٹی چاہیے؟ کہ مطلب آپ کی ایک سٹیٹ آپ پہ طاری ہو جائے اور وہ سٹیٹ بدلے ہی نہ. آپ کو یہ سیکیورٹی چاہیے. آپ کو مسلسل ایک خیال چاہیے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے ہوں تو میں سیکیور ہوں, تو جس کے بینک میں اتنے پیسے ہیں وہ سیکیور کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کے پاس جب ایک گن نہیں تھی آپ سیکیور فیل کرتے تھے زیادہ. اب جب آپ ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں. دیکھتے نہیں ہیں پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کا حال کہ انہوں نے اسلحے کے انبار جمع کر لیے. انسیکیورٹی تو اور بڑھ گئی ہے. کبھی چین خطرہ ہے, کبھی روس خطرہ ہے, کبھی امریکہ خطرہ ہے, کبھی طالبان خطرہ ہے, کبھی افغانستان خطرہ ہے. تو کیا فائدہ ہے آپ وہ اس ساری ایکسرسائز کا آخر آپ کو کیا نتیجہ ملا کہ اسلحہ آپ نے بھوکا رہ کر اسلحہ جمع کر لیا ہے, سیکیورٹی آپ کو سینس آف سیکیورٹی نہیں مل رہی. دماغ نے یہ انسیکیورٹی تخلیق ہی کیوں کی؟ کیونکہ دماغ اگر وہ ہمیشہ سے سیکیور ہی تھا, سیکیورٹی سے ہی آ رہا ہے, تو پھر وہ انسیکیور کیسے ہو گیا؟ زندگی سیکیور ہے, دماغ کبھی بھی سیکیور نہیں تھا, کبھی سیکیورٹی سے نہیں آیا. دماغ آپ کے زندہ پن میں کبھی بھی نیچر نے شامل کر کے نہیں بھیجا. نیچر بچے کو دنیا میں لاتی ہے نا, مائنڈ کے ساتھ لاتی ہے, نہیں لاتی. برین کے ساتھ لاتی ہے, مائنڈ کے برین کے ساتھ لاتی ہے. آپ اس کو باہر سے سارے کا سارا کنڈیشن کرتے ہیں. فرض کریں میں کہتا ہوں اگر وایا مائنڈ جانا ہے, اگر آپ کا معاشرہ, آپ دنیا میں آئے, آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر کوئی فلفلڈ فیل کرتا ہے, ہر کوئی بھرا ہوا ہے, احساس تشنگی نہیں ہے, ایگو لیس حالت میں جی رہا ہے. ایگو لیس حالت ہے اور کسی دوڑ میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, کسی لالچوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا. تو اب مائنڈ کیسے بنے گا؟ ان لوگوں کے سجیشن سے بنے گا نا جو باہر گھوم پھر رہے ہیں نا. وہ بتائیں گے آپ کو آپ کا نام, وہ بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, وہ بتائیں گے کہ کامیابی کا تصور کیا ہے, وہ بتائیں گے سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. ایک سیکیور بندہ, ایک امیر آدمی اپنے بچے کی جب ٹریننگ کرے گا تو اس بچے کے مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا؟ ایک امیر آدمی والا مائنڈ سیٹ. اس کو آپ غریب بنا نہیں سکتے. ہاں, اگر وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, کروڑ پتی ہونے کے باوجود اس کا ذہن غریب رہا, اس کی گفتگو غریب رہی, اس کی باتیں غریب رہی, وہ انسیکیورٹی کا شکار رہا, وہ لالچ کا شکار رہا, تو وہ اپنے بچے کو سکھا دے گا. اسی بچے کو وہ وراثت سونپ کے جائے گا, وہ بچہ لوٹا دے گا. بلیو یو می, اگر بندہ امیر مرا ہے اور بچے کو امیر مائنڈ سیٹ نہیں دے پایا تو اس بچے کو غریب ہونے کے لیے کچھ ہی سال چاہیے اس کی موت کے بعد. آپ کا معاشرہ ارد گرد سارے کا سارا سیکیور فیل کرنے والا ہے, امیر فیل کرنے والا ہے, بلسفل خوش مطمئن فیل کرنے والا ہے,
آپ کا مائنڈ اس طریقے سے کنڈیشن ہو جائے گا. مائنڈ ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, خالی کمپیوٹر ہے نا. خالی کمپیوٹر میں کیا سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کرنا ہے آپ کا فیصلہ ہے. آپ کے پاس موبائل آ گیا ہے, موبائل ایک ٹول ہے نا, موبائل آپ کے پاس آ گیا, آپ اس پہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, شارٹس دیکھتے ہیں, پورن موویز دیکھتے ہیں, آپ کا فیصلہ ہے نا. وہی موبائل کسی سمارٹ آدمی کے پاس آ گیا, وہ آن لائن ارننگ کے طریقے دیکھتا ہے, ولاگنگ کے طریقے دیکھتا ہے, خود کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, دنیا کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تم بیٹر جی سکتے ہو, وہ دنیا کے لیے بیٹر کرنا چاہتا ہے. وہی چیز اس کے لیے نعمت بن گئی جو دوسرے کے لیے زحمت بن رہی ہے. وہی چیز اس کے کنفیوژن کو مٹانے والی بن گئی جو دوسروں کے لیے کنفیوزو بنی ہوئی ہے. تو یہ واحد چیز ہے آپ کا مائنڈ جو آپ نے باہر سے بنایا ہے. باہر سے آپ نے جیسی انفارمیشن اکٹھی کی ہے, آپ کو جیسا سینس ڈیٹا ملا ہے ویسا مائنڈ بن گیا ہے. اب اس کی حالت کو آپ بدلنا چاہتے ہیں. آپ کا سارا فوکس یہ ہے کہ اس کی حالت کسی طریقے سے بدل جائے. تو اس کی حالت کو بھی آپ سائنٹیفکلی, جیسے آپ آبجیکٹیولی سوال اٹھا رہے ہو نا, آبجیکٹیولی بدل سکتے ہو. میری بے چینی تخلیق ہو رہی ہے میرے تھاٹس سے, میرے تھاٹس تخلیق ہو رہے ہیں میرے سینس ڈیٹا سے. سینس ڈیٹا کو ریسٹرکٹ کر دو, نہ دیکھو اتنی چیزیں, خواہش میں نہیں ڈھلیں گے, تھاٹس میں نہیں ڈھلیں گے, آپ کی خواہشیں خود بخود محدود ہو جائیں گی. ایک دیہاتی بچہ, اب تو خیر دیہاتی بھی کوئی نہیں رہا کیونکہ یہ ماڈرن چیزیں ہر جگہ پہ پہنچ گئی, سورس آف انفارمیشن ہر جگہ پہ پہنچ گیا. ایک دیہاتی بچے کو اگر آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, کم سے کم انفارمیشن دستیاب تھی. وہ جاتا تھا کھیتوں میں کام کرتا تھا, تھک جاتا تھا, شام کو آتا تھا, کھانا کھاتا تھا, سکون سے سو جاتا تھا. وہ یہ سوال ہی نہیں اٹھاتا تھا کہ زندگی بے چین ہے, سر وہ سوال نہیں اٹھاتا کنفیوژن تھا, ہے. مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ سکون میں بھی ہوگا. اگر وہ سکون میں ہوتا تو ہم لوگ اس حد تک پہنچی کیسے, بے سکونی کی حد تک. مطلب وہ سکون میں تو نہیں تھا. اگر سکون میں ازل سے ہوتے انسان تو نبیوں کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, آپ نے بے سکونی سیکھی ہے نا, آپ یہ تو مان رہے ہیں نا یہ سیکھی ہے. آپ کے مائنڈ یہ لرنڈ حالت ہے. ہاں جی, میں کہتا ہوں جو یہ لرنڈ حالت ہے, یہ جو سیکھی ہوئی حالت ہے, اسے الٹ کر کے دیکھ لیں نا, اسے سکون سکھا دیں. بے سکونی کیسے سیکھی؟ انفارمیشن سینس ڈیٹا آپ کے مائنڈ میں جمع ہوتا گیا, آپ اس کے ساتھ ترقی کرتے گئے, نام نہاد ترقی جو باہر کی دنیا میں آپ کر رہے تھے. سڑکیں بنا رہے تھے, گھر بنا رہے تھے, سیکیور انوائرمنٹ تخلیق کر رہے تھے, اناج اگا رہے تھے, جانور پال رہے تھے, سارے کا سارا کچھ. تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ میرے سامنے بہت سی انفارمیشن ایکسپوز ہوئی, بہت سے تھاٹ بنے, بہت سی خواہشیں ابھری, ان خواہشوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے. اب اس کا الٹ کیا ہوگا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے معلومات کو محدود کر لیں, ریسٹرکٹ کر لیں, کوئی غار ہرا ڈھونڈ لیں, کوئی کیٹو پہاڑ ڈھونڈ لیں, کوئی ہمالیہ کی غار ڈھونڈ لیں, وہاں جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. وہ نہ بھی ڈھونڈیں, اپنے کمرے کا کوئی کونا ڈھونڈ لیں, 1 گھنٹہ بیٹھنا شروع کر دیں, تو وہ سرکل آپ بریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ سرکل لیکن پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد سپوز اس طریقے کا آپ ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور آپ کی پوری دنیا نام نہاد انلائٹنڈ ہو جاتی ہے, تو آپ کے سروائیول کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے ایز اے اسپیشی برقرار رکھنے میں جس ٹول نے رول پلے کیا تھا وہ تھا مائنڈ. اچھا, جب آپ کو سروائیول کے مسئلے شروع ہوں گے, یقین مانیں اگر ساری دنیا صوفی ہو جائے نا, اس وقت وہ بندہ صوفی کہلائے گا, نبی کہلائے گا, جو آپ کو مائنڈ کی عظمت کی طرف راغب کرے گا. کیونکہ اسپیشی ہیومن کانشیسنس کے طور پر آپ کو ہیومن اسپیشی کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے, یہ آپ کی جبلت میں. اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو انلائٹن بندہ ہے, انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جاگ جانا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سارے صوفی ہو گئے تو وہ اس طرح کی دنیا بنائیں گے کہ بیٹھے رہیں گے چپ کر کے, اس طرح کے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ مائنڈ کو یوز کرو. نہیں, میں ایک نام نہاد تصور کی بات کر رہا ہوں نا. ایک صوفی کا جب دماغ میں ایک تصویر ہم بناتے ہیں نا, وہ دماغ میں تصویر کیسی بنتی ہے, میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو صوفی ہے وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میں تو اس کو مانتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں اسی سٹرکچر میں رہتے ہوئے پیسفل کو ایگزسٹ کر سکتے ہو. آپ صوفی ہو, آپ کے جسم کا فنکشن ہے, وظیفہ ہے کام کرنا.
कुछ ना कुछ ये कर रहा है। बैठे हुए हो तो बैठना इन इट सेल्फ इज़ अ वर्ब, एक काम है, एक फेल है जो आप कर रहे हो। आप सो रहे हो, ये इन इट सेल्फ एक काम है। सूफी को भूख लगेगी, वो खाना खाने के लिए जाएगा, जबिल्लत ने उसके नेचर ने उसकी जबिल्लत में लिख के उसे कोड करके भेजा है, वो आप करोगे। लेकिन अंदर कोई आपके दौड़ेगा नहीं। अंदर क्या दौड़ता है? आपके अंदर क्या दौड़ता है? दिमाग आपके अंदर दौड़ रही है ख्वाहिश दौड़ती है। आप किसी गोल के पीछे दीवाने हुए हर वक्त घूम रहे हैं, ये है आपके अंदर का दौड़ना। अगर आप ख्वाहिश में नहीं ढाल रहे चीज़ों को, लेकिन उसका साइंटिफिक तरीका वही है जिस साइंटिफिक तरीके से, जिस प्रोसेस के ज़रिए से आपने ख्वाहिशें तख्लीक की हैं। सेंस डेटा ज़्यादा से ज़्यादा, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा, थाट्स ज़्यादा से ज़्यादा बने, थाट्स कन्वर्ट हुए ख्वाहिशों में और आप भागने लगे। आप इसे उलट कर लें, सेंस डेटा को कंट्रोल करना शुरू करें कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे के, कम से कम इतने अरसे के लिए कि इस दूसरी हालत का टेस्ट, टच आपके पास आ जाए। जैसे ही वो टच आपके पास आता है, अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पर हो, एक ऐसी हालत में जिसमें आप कंपेयर कर पाते हो कि मेरी दौड़ की हालत और मेरी रुकने की हालत ये है। अब आप इस दुनिया का हिस्सा हो, अब आप उसमें एक खूबसूरत सिमेट्री, तवाज़ुन तराशते हो कि आपके सामने सिचुएशन आ गई, आप उठे, आपने उसे डील किया, सिचुएशन पसंद नहीं थी, बदलने की ताकत थी, आपने जाके उस सिचुएशन को बदल दिया। बदल नहीं पाते, चुप करके आंख बंद करके ये सिचुएशन है, ये मुझसे, मेरे बस में नहीं है, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं, मैं इसको पूरे का पूरा कबूल करता हूँ। मसले को हल करने के, मोस्ट ऑफ द टाइम मसले को हल करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं? ये बहुत दौड़ता है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, आपके मसले हल नहीं होते। मैं कहता हूँ एक तरीका ये करके देख लें कि एक मसला जो आपको लग रहा है कि नाकाबिल हल है, उसे पूरे का पूरा चुप करके तस्लीम कर लें, उसके लिए कोशिश ना करें, वो मसला डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहते हैं, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ ना, सॉरी मैंने आपको काटा, मतलब एक वक्त था जब मेरे सामने सिचुएशंस, लाइफ में सिचुएशंस नहीं थी। इंडिविजुअल नौकरी कर रहा हूँ, एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, चंद दोस्त हैं, शाम को घूम फिर लिया, ठीक है। पैसे कम पड़ गए नौकरी से, तुम अब्बे को फ़ोन किया, अब्बे ने पैसे भिजवा दिए, ठीक है। प्रैक्टिकली जो हमारे आज की दुनिया के मसाइल हैं, वो कोई भी मसला मेरे पास नहीं था, लेकिन ज़िंदगी मसाइल ज़्यादा थी, डिज़ायर्स पागल रख रही थी। मैं सहाफ़ी हूँ तो सबसे बड़ा सहाफ़ी कैसे बन सकता हूँ? कॉलम लिखना शुरू किया तो मैं सबसे बड़ा कॉलम नवीस कैसे बनूँ? ये जितने भी मशहूर कॉलम नवीस हैं हमारे, इनसे आगे मेरा लिखा हुआ कॉलम इनसे ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए? मैं शायरी कर रहा था तो यही सोचा करता था कि मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर कैसे बना जा सकता है, ठीक है। ऑन ग्राउंड देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे, वो ख्वाहिशें प्रॉब्लम थी, ये मुझे दौड़ा रही थी, पागल किए जा रही थी। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि वो जो दौर था ना, वो एक ऐसी लायनी बेचैनी का दौर था। अब मेरे पास ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं, मुझे अपने घर की देखभाल करने के लिए, अब अब्बा नहीं है, जैसे नेचर का सिस्टम है ना, फैमिली बढ़ती गई, आप शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब सारा कुछ है। अब बिजली का बिल आता है ना, तो एक प्रॉपर मसला है, मतलब मेरा बिजली का बिल 25,000 रुपये आ जाए और मेरी अर्निंग 50,000 हो, आधे पैसे यूँ अगर सोचें, आधे पैसे उसमें गए, ठीक है। बच्चों की बीमारी आ गई, मैंने ख्याल रखना है, वो एक वक्त में जो दूसरे लोग ख्याल रख रहे थे वो अब नहीं है दुनिया में, ठीक है। ऑन ग्राउंड अब मेरे सामने रोज़ सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसलों को दिमाग को दौड़ाकर हल कर रहा था, खुद भाग कर हल कर रहा था, मसला एक हल नहीं हो रहा था। आपने चुप कर लिया, आप बैठ गए, आपने बैठ के देखा, सिचुएशन सामने आ गई, हल पजीर है, शाम का खाने चाहिए, जेब में इतने पैसे हैं, गए सौदा लिया, घर दे दिया, अभी खाना पक गया, सिचुएशन सॉल्व हो गई। अब एक सिचुएशन है कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैठा सोचा क्या इस सिचुएशन हल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इट्स ओके। अब मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशंस पहले से ज़्यादा हैं, रोज़ हैं, रोज़ हैंडल करने के लिए मेरे सामने कुछ टास्क होते हैं, प्रॉब्लम में नहीं डालता।
اور یہ ڈالنا یہ مطلب یہ صوفیانہ طرز نہیں ہے، یہ صرف ایک سمارٹ طریقے سے دنیا کو دیکھنے کا ڈھنگ ہے۔ اچھا جی، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کو، جس ارد گرد میں آپ رہ رہے ہیں نا، ارد گرد کو دیکھنا شروع کر دیں، ان کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں، دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیں۔ اگر 10 لوگوں کے لیے آپ جینا شروع کرتے ہیں نا، تو 10 لوگ آپ کے لیے سوچنا شروع کر رہے ہیں، مطلب آپ کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے پھر 10 لوگ آ گئے۔ مطلب یہ تو ابھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا، انڈیویجولی میں جب اپنی ویڈیو بناتا ہوں نا، تو جس مسئلے کو یا جس ٹاپک کو میں چھیڑتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس پہ بات کروں، تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہو نا، اس تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ بات سمجھنے سے میری زندگی میں کچھ اچھا ہوا ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ میں ان تک وہ چیز پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، مثبت سمجھ کر۔ یہ نہیں کہ مجھے کیونکہ اپنی یوٹیوب ویڈیو ڈالنی ہی ڈالنی ہے، چونکہ یہ میرا ایک بزنس ہے تو میں کچھ بھی ڈال دوں۔ یوٹیوبنگ کے لیے یوٹیوبنگ نہیں کر رہا ہوتا، پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس میں لفظوں کا چناؤ اچھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ میں اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ پورا دوسرے کے لیے سوچتے ہوئے نا وہ سارا کام کرتا ہوں۔ نتیجہ اس کا مجھے کیا ملنا شروع ہے؟ جب ایک وقت تھا جب میں اپنے لیے دوڑ رہا تھا، میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں طاقتور بن جاؤں، میں مشہور آدمی بن جاؤں، کوئی بھی میرے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا۔ اب ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، جیسے ریسنٹلی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے دنیا میں کہاں کہاں سے لوگوں نے کیسے کیسے خود رابطہ کر کے اس کو مطلب اس مسئلے کو مسئلہ بننے سے پہلے ہی ڈیزالو کر دیا۔ جب آپ دوسرے کے لیے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سے دوسرے آپ کے لیے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایگو اپنے لیے جینا پسند کرتی ہے۔ ایگو کو توڑنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیں۔ ہر وہ چیز جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کو وہ دینا شروع کر دیں۔ آپ محبت چاہتے ہو، محبت کرنا شروع کر دو۔ عزت چاہتے ہو، عزت کرنا شروع کر دو۔ پیسہ چاہتے ہو، پیسہ دینا شروع کر دو۔ جو آپ دینا شروع کر دیتے ہو وہ آپ کو ملنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اصل مسائل یہ ہیں، دوسرے کو آپ دے رہے ہو مقابلہ، دوسرا کیا دے رہا ہے؟ مقابلہ۔ دوسرے کو دے رہے ہو آپ نفرت، جیلیسی، آپ دے رہے ہو نیگیٹو چیزیں، نیچر آپ کو واپس پلٹا رہی ہے۔ فیملیز آپ کی کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ فیملی کے کنسیپٹ پہ غور کریں۔ فیملی کیا ہے؟ ایک گھر میں 16 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ دوسرے کے لیے سوچ رہا ہے۔ ایک بندے کے لیے 15 بندے دستیاب ہیں سوچنے کے لیے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ فیملی میں معاشی حالات، سیاسی حالات، سماجی حالات جیسے بھی ہوں، اگر فیملی صحیح طریقے کی فیملی ہے نا تو اس میں مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس طرز فیملی کو دیکھا ہوا ہے۔ آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، جو سارا دن کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں اپنے اس میں، شام کو سردیاں ہیں تو آگ جلا لی، سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہلکے پھلکے ہو کے جا کے سکون سے سو گئے، صبح پھر ریفریش ہیں، جا کے پھر کام کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ فیملی تو ہماری ابھی تک کہنے کو کلیکٹیو ہے، اجتماعی طور پہ رہتے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے لیے سوچ رہا ہے۔ ایگو اپنے لیے سوچنا پسند کرتی ہے، یہ ایگو کی مصیبت ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دوں نا، جیسے آپ کی ایگو کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کا مذہب۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے زیادہ سوچ رہے ہیں، یہودی اور ہندو اور عیسائی اور سب کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ ایکچولی کوئی بھی 2 ملک لڑ پڑیں تو مسلمان ملک حق پر ہے، چاہے وہ جو بھی کر کے بیٹھا ہو، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، دوسرے غائب ہو گئے، صرف اسلام بچ گیا دنیا میں، صرف مسلمان ہو گئے۔ کیا آپ بیٹھ جاؤ گے جس طرز سے ابھی آپ سوچتے ہو؟ نہیں، پھر میرا فرقہ اور اس کا فرقہ۔ اچھا، دنیا میں سارے فرقے مٹ گئے، ایک فرقہ رہ گیا، آپ کا فرقہ۔ اب آپ رک جاؤ گے؟ نہیں، پھر وہ وہی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں نا ان کے درمیان جھگڑا ہوگا اور گروپ بندی ہوگی۔ ایگو یہ سفر جو ہے نا تقسیم کا، یہ جاری رکھتی ہے ٹل دا ٹائم کہ آپ بالکل اکیلے نہ ہو جائیں، صرف آپ اپنے کنویں کی قید میں نہ آ جائیں۔ جب آپ زندگی کے اس پورے کینوس پر صرف ایگو کا ایک نقطہ نہ رہ جائیں، تب تک ایگو اپنا یہ سفر جاری رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ایگو کی سیکیورٹی ہے، مائنڈ کی سیکیورٹی ہے، جو کہ ایکچوئل میں ہے نہیں لیکن نظر آتی ہے۔ ہاں،
मैं वही कहता हूँ कि उस तरीके से जीना आपने 30 साल पहले देखा हुआ है कि जब फैमिली जब इकट्ठी होती थी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाते थे। अच्छा, और हम तो क्योंकि देहाती लोग हैं, पेंडू लोग हैं, हमने देखा है ना कि अगर हमारी बस्ती में 10 घर हैं ना, एक घर में भी अगर दाने और आटा मौजूद हैं तो पूरी बस्ती में से कोई भी भूखा नहीं सो सकता। अब आपने एक दुनिया बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, आपकी कमाई हुई है, आपके जहन की कमाई हुई है, आपकी इजादात से कमाई हुई है। आपने शहर बनाए हुए हैं, 20 साल से 2 घरों की दीवार से दीवार मिली हुई है, मगर उस दूसरे घर में कौन रह रहा है कोई नहीं जानता। तो ये दुनिया आपने बनाई है, फिर उसे फेस करें। और फेस करने का एक तरीका वही है कि यहाँ भी रेजिस्टेंस को टूल बनाएं। पैसा कमा लूँगा, मेरे पास दुनिया भर में जाने का ये हवाई जहाज़ बाहर खड़ा होगा, मशहूर हो जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा मुझे एक प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर भी अगर आप अपने इर्द गिर्द सारे के सारे सलूशन लपेटते जाएंगे और इकोसिस्टम वैसा ही रहेगा। अब सोचें ना कि इस फ़िज़ा में आप जहर छोड़ रहे हैं। एक फैक्ट्री ओनर है इस देहाती इलाके में, ये ज़रूरी इलाका है, यहाँ फैक्ट्री बनाना मना है। ये हमारी सड़क पर कुछ दूर करके ना 3-4 किलोमीटर दूर करके वो किसी ने वो जो मोबाइल बनता है ना, वो फैक्ट्री खड़ी कर दी है। उसमें से मुसलसल बदबू निकल रही है, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रही है। अब वो जो फैक्ट्री वाला है ना, वो भी इसी इलाके का वासी है, यहीं का रहने वाला है। वो भी उसी फ़िज़ा में सांस तो ले रहा है ना। वो जो जहर CFC या ग्रीन हाउस गैसेस वो जो भी फ़िज़ा में छोड़ रहा है उसका हिस्सा तो पा रहा है ना। आप जब सारे दूसरों को मुकाबले पे खड़ा कर देंगे अपने आप के मुकाबले पे, और आप उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो जहर फैलाएंगे उस जहर का हिस्सा पाएंगे ना। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत कामयाब लोग आखिर में अकेले रह जाते हैं। मतलब चाहे ये कहने की बात हो, लेकिन नफसियाती तौर पर देखें सच लगता है। तो असल में ईगो के काम करने का तरीका ये है कि ये पूरी कायनात को अपना दुश्मन बना के खड़ी हो जाती है। और आइडियल ज़िंदगी की तरफ आने का बेहतरीन मादी दुनिया और माइंड का टूल हो सकता है कि आप दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें। वो खलूस, वो दूसरे के लिए हमदर्दी अपने अंदर पैदा कर लें। सारे दूसरे जो मुकाबले पे खड़े थे वो मुआविन बन गए, वो आपकी हेल्प बन गए। किसी के आप खैर खा बन जाएं, क्यों वो आपकी दुश्मनी करेगा? वो खैर खाही जो आपने ईगो के ज़ेर असर जिससे आप मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिसको आपने छोड़ा हुआ है। तो आइडियल ज़िंदगी का एक तरीका, एक रास्ता, एक पोर्टल ये भी हो सकता है कि अपने लिए कम से कम और दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीना शुरू कर दें। क्या ये भी हो सकता है कि इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी से झूठ बोलना छोड़ दे तो वो भी सही रास्ते पे जा सकता है? किसी भी चीज़ को ना, किसी भी चीज़ को, ये एक स्मार्ट आदमी का फ़ैसला है ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये स्मार्ट आदमी का फ़ैसला है। वो बहुत से कन्फ्यूजन से बच जाता है। झूठ है ना, आपने मुझसे झूठ बोला एक वाक़े के बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं आपको 10 दिन बाद मिलूँगा और उस वाक़े के बाबत फिर बात होगी, तो आपको वो सारा रिकॉल करना, वो 10 दिन का जो धुंध है हटा के ना उस पूरे वाक़े को रिफ्रेश करना है, फिर अपने झूठ को। और सारी ज़िंदगी तुम्हारी मेरी जब भी मुलाकात होगी ना, उस वाक़े पे जब भी बात होगी, वो कष्ट आपको सहना पड़ेगा। सच क्या करेगा? ये धुंध पैदा नहीं करेगा। आपके पास एक वाक़या है, आप वैसे का वैसे बता देंगे। आप जब भी बताएंगे वैसा ही बताएंगे। तो झूठ के लिए बेसिकली बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है, सच के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। कहते हैं सच, सबसे बड़ा सच जो बोला जा सकता है वो है अपने आप के साथ। जो हो, जिस हालत में हो, उस हालत को पूरे का पूरा मानो। जब कुरान कहता है ना कि सच निजात है, तो वो बेसिकली ये कह रहा है आप अपने आप के साथ हमेशा झूठ बोलते हो, सच बोलना शुरू कर दो, निजात का रास्ता खुला है। नहीं तो किसी भी चीज़ को जिसे आप खैर समझते हो ना, सच, झूठ क्या है? दूसरे के साथ किया गया आपका गलत एक्शन, दूसरे को अंधेरे में रख रहे हैं ना झूठ बोलकर। और क्या मकसद हो सकता है? क्या ज़रूरत पड़ गई आपको झूठ की? दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरे को जो सच है वो बता नहीं पा रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, दूसरे को अंधेरे में रख रहे हैं। यही है ना झूठ। तो जब आप सच बोलेंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है, इर्द गिर्द है, वो साफ़ होता जाएगा।
جیسے اس طرح کی فیکٹریاں جیسا میں نے ذکر کیا یہ ختم ہوتی جائیں گی، CFC گیسیں کم ہوتی جائیں گی، آپ زیادہ صاف ہوا میں سانس لے پائیں گے. تو یہ کوئی بھی پورٹل بن سکتا ہے. میڈیٹیشن آپ اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو، اپنے ساتھ بیٹھتے ہی آپ سچ کے راستے پر ایکچولی چل پڑے ہو.